بہترین شعر آپ نے سنا، ہم ہی سے مسند کو پانے والا ہے، ہم ہی سے کج گدائی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ 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 واہ۔ یہ واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ جی جی سرکار جی، حق ہے حق۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں بھی آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں ایک بات، حاسد کی تعریف کیا ہے میں بتاؤں آپ کو۔ حاسد جو حسد کرتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، ہے نا؟ جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے وہی حاسد ہے۔ بھائی ان کو عروج، ان کو ارتقاء کی منزلیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو تم حسد کر کے کیوں اپنے اعمال کو خراب کرتے ہو؟ اللہ سے لڑائی لیتے ہو۔ جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے وہی حاسد ہے۔ اللہ ہمیں حاسدوں سے، اس کے حسد سے محفوظ رکھے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور پھر حضرت نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل یہ بہت چل رہا ہے، یار ہم کو مسجد سے مطلب ہے، نماز سے مطلب ہے، چاہے کوئی بھی پڑھائے۔ تو آج ہوٹل میں حضرت مولانا آصف رضا صاحب تشریف فرما تھے، ہمارے سبحان اللہ، کچھ احباب بھی ماشاءاللہ موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اجازت ہو تو آپ کے بھی گوشے گزار کر دوں۔ بہت سمپل سی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں لے رہا، مجھے اشارہ فرما دیجیے گا۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، 12ویں کے 12 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور کلام کا آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، افتراق امت والی جو حدیث ہے وہ ہمارے یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے سب اتفاق رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو۔ وہ سب کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ ہاں تو آپ تھوڑا سا رسپانس دیجئے مجھے۔ بات صحیح ہے نا؟ کتنے فرقے ہوں گے اور کتنے جنت میں جائیں گے؟ ایک فرقہ جنت، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے اہل حدیث وہ بھی تو یہی کہے گا کہ ہم جنتی ہیں، باقی 72 ان 72 میں ہم کو بھی شامل کرتا ہے، وہ کرتا ہے نا۔ شیعہ وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ صحیح ہے؟ بقول ان کے ہم بھی دوزخی ہوئے معاذ اللہ۔ اب دیکھیے، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اور یہاں ائمہ مساجد بھی تشریف رکھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے وہابی آ کر نماز نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا۔ اہل حدیث بھی آ کر پڑھتا ہے نا، جبکہ اسے بھی اس حدیث کا علم ہے کہ 72 دوزخی، ایک جنتی۔ ابے جب تجھے پتا ہے کہ یہ الگ فرقے والا ہے، یہ جہنمی ہے بقول اس کے، تو جہنمی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ حق ہے سرکار، واہ 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 واہ، کیا کہنے حضور، سبحان اللہ۔ بات صحیح ہے نا؟ بقول اس کے ہم جہنمی ہوئے معاذ اللہ، اللہ نہ کرے۔ ہم تو الحمدللہ جنتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، سبحان اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ ہم جنتی ہیں۔
لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جنتی ہیں، تو تیرے حساب سے 72 دوزخی ہوئے، تو جنتی ہوا، تو دوزخی کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ جو مصلی پر ہے وہ دوزخی ہے، جان بوجھ کر آ کے اپنی نماز خراب کرتا ہے۔ جہنمی کے پیچھے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، تو یہ کیوں بلا وجہ آ کے اپنی نماز خراب کرتے ہیں؟ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ ہماری نماز صرف اور صرف اہل سنت والجماعت اور عاشق رسول کے پیچھے ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کسی کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بس اس بالکل سنی امام کے پیچھے بنا مائک کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑنے کا مطلب آکولہ کی سرزمین پر حضرت مولانا آصف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا نا یہ انجن ہے، یہ چلے گا تو سب چلے گا، سبحان اللہ سبحان یہ نہیں چلا تو کچھ نہیں چلے گا۔ جی جی حضور، اللہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی اس جماعت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔